مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام مومنین و مومنات جہاں عزاداری سے جو شہداء میں مقبول ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم کے لیے بعد دیگر صلوات۔ جتنے بیمار ہیں مخصوصاً کورونا کے مریض ان سب کی شفا یابی کے لیے اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی نابودی کے لیے اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلوات۔ دعا گو ہم بارک تعالیٰ آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عزاداروں کو اور ان کی نسلوں کو نسل در نسل حسین ابن علی کے غم میں رونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس عزاداری کے وسیلے سے اللہ جناب سیدہ کی خوشنودی اور آخرت میں ان کی شفاعت آپ کی شامل حال فرمائے۔ درود بھیجیں محمد والوں کو۔ حضرت محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اور عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو اور خطا کار، گناہ گار، اشتباہ کرنے والے، اختلاف کرنے والے صاحبان ایمان کو ایک ایسا نظام دے رہا ہے کہ اگر اس نظام سے تمسک اختیار کیا جائے تو ہماری دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی جنت، لیکن اگر اس نظام کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین و مقرر فرمایا ہے تو دنیا میں بھی بدبختی ہے اور آخرت میں بھی بدبختی ہے۔ اور وہ نظام کیا ہے محترم؟ وہ نظام ولایت صادقین سے
تمسک اختیار کرنا. صادقین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا. اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو. یہ صادقین کون ہیں؟ اس پر معرفت الآراء آغاز ہے. اچھا دو قسم کے مفسرین پائے جاتے ہیں. اگر ہم قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو دو قسم کے مفسرین پائے جاتے ہیں. ایک مفسر تو وہ ہیں کہ جو آیات کی حقیقی معنوں میں تفسیر کو تلاش کرتے ہیں، صدق دل سے حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں بغیر تعصب کے، بغیر اپنی رائے کے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے میں پہلے سے ایک رائے قائم کر لیتا ہوں پھر اس کی تفسیر تلاش کرتا ہوں کہ اپنی رائے کے لیے قرآن سے کیسے دلیل لے کر آؤں. سمجھ ہے نا ذرا محترم؟ ایک ہے میں پہلے سے ایک نظریہ بنا لوں، ایک رائے بنا لوں اور اس کے بعد قرآن سے دلائل لوں. کس کے لیے؟ اپنی رائے کے لیے، جو بھی میری رائے ہے، جو بھی میرا نظریہ ہے. ایک یہ کہ میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، جو قرآن سے صحیح اصولوں کے مطابق مجھے سمجھ آیا میرا وہی نظریہ ہوگا، میری وہی رائے ہوگی. تو اصولی طور پر تو ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا طریقہ درست ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ذرا گرامی تاریخ میں ایسے مفسرین گزرے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو پہلے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے کے اوپر دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ تو ایسے لوگ ہیں اور یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ یہ مشکل اس وجہ سے پیش آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسری میری عطرت اہل بیت. اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی ناطق قرآن ہے اور قرآن پورا کا پورا اہل بیت کی شان میں اترا. جب یہ فضائل سنیں اور اہل بیت علیہ السلام کے حق میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اگر وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور وہ اس کی صحیح تفسیر اور تنزیل لوگوں کو پتہ چل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو نظریہ قائم کیا ہے اس کی مخالفت شروع ہو جائے. ہم نے جو ایک عمارت کھڑی کی ہے اتنی اونچی اور لمبی، ایک مستحکم سی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی، کہیں وہ عمارت ڈھہ نہ جائے. اس لیے کیا کرتے ہیں مفسرین؟ دو طریقے اپناتے ہیں. ایک تو یہ کہ تفسیر یعنی آیت کی تفسیر میں ہی رد و بدل کر دیتے ہیں، یا آیت کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں. مثلا ترجمہ کر دیا آیت کا، آگے بڑھ گئے، یا اس آیت کے معنی میں رد و بدل کر دیا. ترجمہ ٹھیک ہے لیکن تفسیر کچھ بھی کر دی اپنی مرضی سے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کیا مفسرین نے کہ کہیں علی اور اولاد علی کے فضائل لوگوں تک نہ پہنچ جائے، علی اور اولاد علی کی فضائل نہ پہنچ جائے. یہ خوف تھا ذات گرامی. یہ بغض علی بھی عجیب بیماری ہے، عجیب بیماری ہے ذات محترم. جیسے عشق علی کی ایک خصوصیت ہے نا، جتنا جتنا علی سے عشق کرو گے اتنا عشق بھی بڑھے گا، اتنی معرفت
خاصیت ہے. جتنا جتنا بغض کرتے جاؤ گے بغض اور بڑھتا جائے گا, جہالت اور بڑھتی جائے گی. لہذا ذہن محترم اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی انتہا صرف جہنم کی ہے. لہذا اس آیت کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اس کے متعلق مفسرین نے دونوں طریقے اپنائے. ایک طریقہ کیا ہے, اس آیت کو ہی نظر انداز کرنا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صادقین کون ہیں؟ عام سچے لوگ ہیں, لہذا گزر جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سچے ہو جاؤ. یہ کہہ کر آگے گزر گئے. کوئی اس پہ بات نہیں, کوئی اس پہ بحث نہیں, کوئی اس پہ تاکید نہیں. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو صادقین کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں, جو قرآن اور سنت میں آیا ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی طرف سے تعبیری کرتے ہیں. ایک بار ضرور مجھے محمد والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے منحرف مفسرین سے اور جھوٹے لوگوں سے پناہ میں رکھے, دین کو پناہ میں رکھے, اور ہماری نوجوان نسل کو پناہ میں رکھے. تو کہا گیا کہ صادقین کون ہیں جن کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ صادقین کی پیروی کرنا مستحب نہیں ہے, واجب ہے. ٹھیک ہے, پیروی کرنا کیا ہے؟ مستحب نہیں ہے, آپشنل نہیں ہے, بلکہ کمپلسری ہے, واجب ہے. کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صادقین کی پیروی کرنی ہے, واجب ہے تمہارے اوپر. ہو نہیں سکتا کہ تم صادقین کی پیروی نہ کرو. ایسا نہیں کہ تمہاری مرضی ہے, آپ کہو جی میں سچوں کی پیروی کروں گا یا سچوں کی پیروی نہیں کروں گا. نہیں, آپشنل نہیں ہے بلکہ واجب ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی ذہن میں. دوسری بات یہ کہ جو اقوال آئے ہیں اس حوالے سے, صادقین کے حوالے سے, وہ کیا میں بڑے سادے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. زیادہ علمی اور پیچیدہ بحثوں میں ہم نہیں جائیں گے, سادی باتیں تاکہ ہمارے نوجوان بچوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے. ایک دفعہ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھے محمد والا. لہذا پہلا نظریہ جو قائم کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پر یہ جو کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی ہمراہی کرو, سچوں کی پیروی کرو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے, سچوں کی پیروی کرو, سچوں کی ہمراہی کرو, یعنی سچے بن جاؤ. یعنی مراد اللہ کی کیا ہے؟ تم سب سچے بن جاؤ. یہاں سچوں کی پیروی سے معنی کیا مراد لیا گیا کہ آپ بھی سچے بن جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو کہ سچے ہو جاؤ. محترم, یہ پہلا معنی جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک معنی کیا گیا. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہوتا کہ تم سب سچے ہو جاؤ, تو پھر اللہ کو قرآن میں اس لفظ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے کونوا مع الصادقین. دیکھو, صادقین کی پیروی کرنا, ان کی ہمراہی اختیار کرنا, اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کونوا من الصادقین, تم سب سچوں میں سے ہو جاؤ. توجہ نہیں فرمایا. اللہ اگر یہ کہنا چاہتا ہوتا کہ تم سب سچے ہو جاؤ تو اللہ کو من استعمال کرنا چاہیے, تمہیں سچوں میں سے ہو جانا چاہیے. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سچوں کی پیروی کرو؟ یعنی سمجھ میں آیا, سچے لوگ اور ہیں, پیروی کرنے والے اور ہیں. سچے اور ہیں, پیروکار اور ہیں, اتباع کرنے والے اور ہیں.
میں آپ سب سے کہوں کہ جناب آپ سب مثلاً جو بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، بلتستان جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب سمجھ لیں کہ سب کے سب غلطی ہوں، تو پھر میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں کس سے مخاطب ہوں؟ سبھی بلتستان کے رہنے والے ہیں، سبھی بلتستان کا راستہ جانتے ہیں، تو میں کس کو کس کے پیچھے لگا رہا ہوں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو بلتستان کا راستہ نہ جانتے ہوں، جاہل ہوں، انہیں علم نہ ہو، اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو بلتستان کے راستے کا علم رکھتے ہوں، تب یہ بات صادق آتی ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ تو پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ عام سچے لوگ ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا کہ سچوں کی پیروی کرو، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیزان گرامی جہاں عام سچوں کو خاص سچوں سے جدا کر رہا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کی پیروی کرو۔ اچھا، یہ صادقین کی جو پیروی ہے عزیزان گرامی، یہ مطلقاً کہا کہ مطلقاً پیروی کرنی ہے، یعنی اس میں نہ کوئی قید ہے نہ کوئی شرط۔ اللہ نے صادقین کی پیروی میں کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائیے مجھے بتائیے۔ مثلا بریکٹ میں کوئی اللہ شرط لگا دیتا کہ صادقین کی پیروی کرو، اس وقت تک پیروی کرنا جب تک سچے سچ بولیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جب تک سچے سچ بولیں اس وقت تک ان کی پیروی کرنا، لیکن جب سچے جھوٹ بولے تو ان کی پیروی نہ کرنا۔ بھائی کوئی شرط لگائی ہے، کوئی قید لگائی، کوئی نوٹس دیا؟ کوئی نوٹس نہیں دیا۔ اگر یہ سچے جھوٹ بولنے کی ان کے اندر ظرفیت ہوگی کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، برے کردار کے حامل بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کو کہیں نہ کہیں نوٹس دینا چاہیے تھا، اللہ کو کہیں نہ کہیں شرط اور قید لگانی چاہیے تھی کہ دیکھو اگر یہ سچے کبھی بگڑ جائیں، منحرف ہو جائیں تو ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ ان کی پیروی کرنا۔ لیکن جب اللہ نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی بلکہ مطلقاً کہا ہر حال میں ان کی پیروی کرنی ہے، تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام صادقین نہیں ہے بلکہ معصوم صادقین ہے۔ تو یہ کوئی عام صادقین نہیں ہے، عام سچے نہیں ہیں، جو کبھی خطا بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، کبھی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ایسے ہی نا ظاہر۔ چلو میں بہت سچا ہوں، میں جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھ سے خطا تو ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ میں کسی واقعے کو سمجھوں کہ وہ سچا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹا تھا۔ ایک خبر مجھے پتہ چلی، میں نے ممبر سے بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ اب اچھا مولانا صاحب نے یہ خبر دی، آپ نے آگے بھی پہنچا دیا۔ آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہر سچی جھوٹی خبر سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے جناب فارورڈ، اور جیسے ہی جناب خبر آئی آگے تھوڑی تصدیق کر لو کہ جو خبر میں آگے فارورڈ کر رہا ہوں
سچی خبر ہے؟ آئے جو یہ پوسٹ مجھ تک پہنچی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس پوسٹ کو، اس مطلب کو میں آگے منتقل کروں تو میرا فائدہ ہوگا، میرے مذہب کا فائدہ ہوگا، میرے قوم کا فائدہ ہوگا، میرے وطن کا فائدہ ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نقصان ہوگا۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں ہر چیز خدا کے لیے فارورڈ نہ کرو۔ کتنے نوجوان مشکلات کا شکار ہیں، آپ نے پوسٹ نہیں بنائی، آپ نے صرف فارورڈ کی، لیکن فارورڈ کرنے پر ہی کتنے کیسز بن چکے ہیں۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کوئی بھی جذبات میں آ کر کسی پوسٹ کو فارورڈ نہ کریں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور دشمن تاج میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بھی نوجوان کسی کا بھی مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے چھوٹی سی غلطی سے۔ لہٰذا میں ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور جوان بھی ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کسی ایسی پوسٹ کو فارورڈ نہ کریں کہ جو خدا نخواستہ جس سے ہمارے مذہب کا نقصان ہوتا ہے، ملت کا نقصان ہوتا ہے، اور ملک میں پھر قواریت پھیلتی ہے۔ ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو ہو سکتا ہے میں ممبر پہ بیٹھ کے خبر سنا دوں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سچی خبر ہے، بعد میں گھر گیا تو پتہ چلا جناب وہ تو جھوٹی خبر تھی اور میں نے ممبر سے بھی اعلان کر دیا۔ اب آپ تو یہ سوچیں کہ بھائی مولانا نے کیا کیا، مولانا تو بڑے سچے نظر آتے تھے، انہوں نے تو یہ بڑی غلط کام کیا۔ ذرا محترم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سچا ہو، صادق ہو، لیکن اس سے غلطی ہو جائے، شواہد کی بنیاد پر وہ ایک نتیجے پر پہنچا، پتہ چلا وہ غلط تھا، ایسا ہو سکتا ہے ذرا محترم۔ تو عام سچے، غیر معصوم سچوں میں، اور وہ سچے جنہیں اللہ نے سچا بنایا ہو، یہی فرق ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ سچا بناتا ہے وہ ہر حال میں سچے رہتے ہیں، ان سے نہ خطا ہوتی ہے، نہ بھول چوک ہوتی ہے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ گناہ ہوتا ہے، ان کی گفتار ان کی کردار کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے سچے ہیں۔ ہم تو فقط گفتار میں سچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ہر لحاظ سے سچے ہوتے ہیں، ظاہر باطن افکار کے نظریے میں ذریعہ ہر پہلو سے معصوم سچا ہوتا ہے، اس کا کردار سچائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کی مطلقاً پیروی کرنی ہے، میں اس میں کوئی قید نہیں لگا رہا، کوئی شرط نہیں لگا رہا، اس لیے نہیں لگا رہا کہ ان کی عصمت پر مجھے یقین ہے کہ جب تم ان کی پیروی کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جیسے قرآن معصوم ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی معصوم ہے، جیسے مطلقاً قرآن کی پیروی کرنا واجب ہے ایسے ہی اہل بیت کی پیروی کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ الحمدللہ مکتب محمد والے محمد کا ایک مسلمہ عقیدہ کہ اگر ہم شیعہ ہیں تو ہم سب کے عقیدے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو ایک تو نظریہ یہ تھا محترم۔ اچھا ایک اور نظریہ مفسرین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عام سچے تو نہیں ہیں، خاص قسم کے سچے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ یہاں پہ جو صادقین ہیں، صادقین سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے 1,24,000 یا 1,20,000 جو صحابہ تھے وہ سب کے سب مراد ہیں۔
لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کی پیروی کرنا واجب ہے، تو یہاں مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ صادقین کوئی عام صادق اور سچے نہیں ہیں بلکہ معصوم سچے ہیں۔ تو آج تک تاریخ میں کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی مقرر اور خطیب ایسا نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ صحابہ معصوم ہوتے ہیں۔ آج تک کسی نے قرآن اور سنت کی روشنی میں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ صرف ایک مذہب ہے، ایک مذہب جو 12 اماموں کی عصمت کا قائل ہے، باقی کوئی مذہب کسی کی عصمت کا قائل نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کی عصمت کا بھی کوئی قائل نہیں، بھئی صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، سب اعتراف کرتے ہیں۔ لہذا ذرا محترم، بس پہلی دلیل کی بنیاد پر صحابہ کرام چونکہ معصوم نہیں ہیں اس لیے وہ صادقین نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ توجہ چاہتا ہوں، بس دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کب تھے؟ آج کے زمانے میں ہیں یا نہیں ہے صحابہ کرام؟ بولے بھائی، میں پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں، آج صحابہ کرام ہیں؟ دائیں والے بتائیں، بائیں والے بتائیں۔ صحابہ آج کے زمانے میں تو ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان جو اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہو اور جو اس محلے میں رہتے ہو اور جو لاہور شہر میں رہتے ہو اور جو پاکستان کے اسلامی ملک میں رہتے ہو اور تمام عالم اسلام میں، ساری دنیا میں جتنے صاحبان ایمان ہیں 2021 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے عالم اسلام میں صاحبان ایمان، تم سب پر واجب ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو۔ تو آج کہاں صحابہ ہیں جن کی پیروی کی جانی چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام آج تو نہیں ہے، 1400 سال پہلے تھے، آج تو نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمہ بات جو جیسے میں نے عرض کیا کہ اطلاق مطلق طور پر اللہ جب کہتا ہے نا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو جہاں اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، صادقین کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں مطلقاً پیروی کا مطلب یہ ہے اگر ہم قرآن کو ابدی مانتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے انسانوں سے، صاحبان ایمان سے بھی اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی صادقین کی پیروی واجب ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہمارے اوپر صادقین کی پیروی واجب ہو، اللہ اس سے پہلے صادق کو تو موجود کرے۔ صادق تو موجود ہونا چاہیے نا جس کی پیروی کرو۔ اگر صادق ہی موجود نہیں ہوگا تو پیروی کس کی ہوگی؟ تو محترم ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں صادقین میں سے ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، صادقین میں سے ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اور سامنے کلامی واحد منتبہ اہل بیت ہے جو اس عقیدے کا مالک ہے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
لشنت لعنت با آواز بلند تر صلوات. واحد مطلب جس کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ غدیر نے فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ائمہ کے نام لیے تھے، اور یہ ائمہ تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کی امامت کرتے رہیں گے. امام یا ظاہر ہوگا یا پردہ غیب میں ہوگا. لہذا زنگرانی امام پردہ غیب میں بھی ہو جب بھی وہ امامت کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا بھائی؟ کرتا ہے. یہ پیچھے والے بتائیں، پیچھے والی جوان بتائیں نا، امام پردہ غیب میں بھی کرتا ہے امامت یا نہیں کرتا؟ ہاتھ اٹھا کر میں نعرہ لگاؤں گا، نعرے کا جواب ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد والے محمد صلوات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہم جن صادقین ائمہ معصومین کی پیروی کرتے ہیں ان کی امامت کا تعلق فقط سلطنت سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے کہ ہم کیا جناب ایک چھوٹے سے جغرافیے کے اوپر ہمارا امام حکومت کرتا ہے. گرانی ہمارے مکتب میں اور دوسرے ہمارے ساتھیوں کے بھائیوں کے مکتب میں یہی بنیادی فرق ہے، عقیدے میں فرق ہے کہ وہ جب امامت کی بات کرتے ہیں تو ان کی امامت کا تعلق حکومت و خلافت سے ہوتا ہے، مسند خلافت سے ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا. لیکن مکتب امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ امام فقط سخت سلطنت کا امام نہیں ہوتا، وہ دلوں کا امام بھی ہوتا ہے، وہ برزخ کا امام بھی ہوتا ہے، وہ عالم آخرت کا امام بھی ہوتا ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. امام کی سلطنت دنیا تک محدود نہیں، ایک جغرافیہ تک محدود نہیں، بلکہ وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہ افکار پر حکومت کرتا ہے، وہ ذہنوں پر حکومت کرتا ہے، وہ روحوں کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے. امام وہ ہستی ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ چرخ کائنات کو چلاتا ہے. اللہ نے حجت خدا کو واسطہ فیض قرار دیا. حجت خدا امام معصوم صادقین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کے سارے نظام کو چلاتا ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس امت میں جانتے ہو کیسے؟ جیسے چکی میں کیل، چکی میں کیل، اگر چکی میں سے کیل نکال لی جائے تو چکی اپنے مدار کے گرد گھوم نہیں پائے گی، اس چکی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر کیل نکال لی جائے. محترم اگر دین سے ولایت علی نکال لو تو پھر اس دین کا کوئی فائدہ نہیں.
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا ہے۔ علی کی ولایت کے بغیر دین ہے ہی ناقص، ناقص دین ہے ذرا محترم۔ لہٰذا جانے گرامی یہ موضوع لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلس میں آپ لوگ ولایت کے علاوہ پڑھتے ہی کیا ہے، امامت کے علاوہ آپ لوگ پڑھتے ہی کیا ہے؟ بھائی دین میں امامت اور ولایت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بتائیں نا بھائی، دین میں امامت اور ولایت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اگر رسول کی رسالت باقی ہے اور اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ امامت کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین تیری قربانی نہ ہوتی جانے محترم، آپ مجھے بتاؤ آج ہم میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو یہ بہت بڑے بڑے مواحد بنتے پھرتے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے کو بھی بدعت اور شرک کہتے ہیں اور یا علی کہنے کو بھی بدعت اور شرک کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مواحد ہیں، سب سے بڑے توحید پرست ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آج اگر خانہ کعبہ کے گرد طواف ہوتا ہے اور مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے اور گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو کیا یہ فاطمہ کے لال کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں؟ بے شک ثانی گرامی بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم، لیکن یہ ظلم تم اپنے ساتھ کر دو۔ 1400 سال سے تم دشمنی کرتے چلے آئے اہل بیت سے، لیکن جتنی جتنی تمہاری دشمنیاں بڑھتی رہی ویسے ویسے اللہ آل محمد کی فضیلتوں کو بھی بڑھاتا رہا، آل محمد کی فضیلتوں کو بھی پھیلاتا رہا۔ جتنا تم چھپاتے رہے اللہ اشکار کرتا رہا، جتنا تم ظلم اٹھاتے رہے اتنا فکر حسینی آگے بڑھتی رہی۔ گرامی آج بھی فکر حسین کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، حضرت علی کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گرامی ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی انتظامیہ کی طرف سے، کبھی دشمنوں کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، لیکن عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ عزادار خون تو دیتے رہے، سولی پہ تو چڑھتے رہے، ہاتھ پاؤں قلم ہوتے رہے، لیکن یا حسین کی صدائیں نہ تھمی، یا حسین کی صدائیں نہ تھمی، صدائیں بڑھتی چلی گئی اور یہ صدائیں انشاءاللہ بڑھتی رہیں گی، دنیا کے ہر کونے سے آئیں گی اور آ رہی کہ جب حسین کا بیٹا مہدی ظہور کرے، بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی، گرامی آپ رونے کے لیے آئے ہو اور ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جو عبودیت خدا کی معراج پر، عزیزوں جب ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے دوبارہ سے راہ راست پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کربلا میں ایک ایسا توبہ کرنے والا ملتا جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ آسی جو در پہ آیا اسے ہور بنا دیا، آسی جو در پہ آیا اسے ہور بنا دیا، حضرت علی سید الشہداء۔ بس میرے مولا حسین ابن علی کا کاروان جب منزل اشراف پر پہنچا تو وہاں پر اصحاب نے کہا کہ اپنا رسول اللہ ہم تو چلتے چلتے نخلستان کے پاس پہنچ گئے، کہا وہ کیسے؟ کہا دور سے درخت نظر آ رہا، درخت نظر آ رہا۔ مولا نے کہا ذرا غور سے دیکھو، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ اب جب تھوڑا کاروان اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا
کہ 1000 سپاہی ہاتھوں میں نیزے پکڑے، تلواریں پکڑے، مولا کے کاروان کی طرف چلے آ رہے ہیں، آگے آگے ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں ہو کی طرح، دیکھو بارگاہ اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ جو مائیں بے اولاد ہیں، اللہ انہیں حضرت حر کے وسیلے سے ان کی حاجت کو پورا کرے، انہیں اولاد صالح نصیب فرمائیں۔ حضرت گرامی، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حر جیسا عاصی اور گناہگار تاریخ میں نہیں ملے گا، تاریخ میں نہیں ملے گا۔ لیکن حر کو اگر حر بنایا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا۔ بس ہم اس در پر آئے ہیں عزیزانو، اور بس جب دونوں کاروان آپس میں ملے تو ایک دفعہ حسین نے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کا راستہ روکو۔ عزیز حسین نے پروانہ کی کوئی خاص جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ حر کے چہرے کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا، جانوروں کو دیکھا، جام بلب ہیں، زبانیں باہر ہیں، گلا خشک ہے، بڑے پیاسے ہیں۔ وہ حسین جو اپنے لیے پانی لے کر چلے تھے، عزاداروں بس ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا، عباس حر کا لشکر بڑا پیاسا ہے، حر بڑا پیاسا ہے، حر کے جانور بڑے پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور عجیب بات ہے ذرا گرامی کہ مولا نے حضرت عباس کو تاکید فرمائی کہ دیکھو جانور جب تک 3 دفعہ پانی کے اندر منہ ڈال کر ہٹا نہ لے وہ سیراب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ سیراب نہیں ہوتا۔ بس دیکھو جب تک 3 دفعہ پانی سے منہ ڈال کے ہٹا نہ لے، پانی ہٹانا نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو دشمنوں کے جانوروں کی سیرابی کی اتنی فکر ہے، ارے شب عاشور خیموں سے صدائیں آتی رہی، الاتاش الاتاش، مولا آپ تو جانتے ہیں، پھر پانی کیوں نہیں بچا لیتے؟ عزاداروں بس پانی پلایا گیا، اور اس کے بعد وقت بھی آیا کہ جب نماز کا وقت تھا، اور حسین نے ایک دفعہ حر سے کہا، حر تو اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ عزاداروں بس حر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اپنی جماعت کرا سکتا ہوں؟ حسین آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا تیر تھا عشق کا جو علی کے فرزند حسین نے چھوڑا تھا۔ عزاداروں بس نماز پڑھی، میں مختصر کر رہا ہوں، بس نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے ہیں نا تو ایک دفعہ حسین اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے، اب ذوالجناح کو کوفے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ حر نے کہا کہ حسین آپ کو اجازت نہیں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف لے کر جاؤ۔ عزاداروں بس یہ جملہ کہہ کر ایک دفعہ حر نے ایک عجیب جسارت کر دی، حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر کہا کہ حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ بس جب علی کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا نا تو ایک دفعہ حر سے کہا، حر میری ماں میرے سوگ میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو میرے فرس کی لجام میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، حر کانپنے لگا۔ حر نے بھی ایک عجیب جملہ کہا، واللہ اگر عرب کا کوئی اور پہلوان یہ بات کرتا نا تو میں اسے کچھ اور جواب دیتا، لیکن حسین نے تیری ماں کے لیے سوائے درود و سلام کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا تیر تھا جو حسین نے اپنے عشق کا پیوست کیا ہے ان کے سینے میں۔ عزاداروں بس طے یہ ہوا کہ حسین جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں جائے گا۔ میں مختصر کر رہا ہوں عزاداروں، بس اب یہ قافلہ چلتے چلتے
وقت میں ایک دفعہ حر نے آوازیں سنی کہ خیام حسینی سے آواز آ رہی ہے، العطاش العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، فاطمہ کے بچے بلک رہے ہیں، وہ تڑپ جاتا ہے، کبھی اس سمت میں دوڑتا ہے کبھی اس سمت میں دوڑتا ہے اور لرزتے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہو، اگر میں کس سے پوچھوں کہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان اور طاقتور شجاع انسان کون ہے تو لوگ تیرا نام لیں گے، لیکن آج تو بزدلی سے کانپ رہا ہے، خوف سے کانپ رہا ہے۔ کہا میں خوف سے نہیں کانپ رہا، مجھے حسین کی تلوار کا خوف نہیں ہے، مجھے حسین کی مادر گرامی کا خوف، حسین کی مادر گرامی کا خوف ہے۔ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ عزاداروں، بس عمر سعد کے پاس گئے اور جا کر کہا عمر سعد کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کہا دیکھو کل جنگ ہوگی، کل گردنیں کٹے گی، ہاتھ پاؤں قلم ہوں گے، اللہ اکبر، بس ہم نے فیصلہ کر لیا۔ عزاداروں، یہاں صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، خود نے اپنے بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، بیٹے نے کہا بیٹا یہ بلادار ہاتھ ہے جس نے حسین کے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دو اور دیکھو میری آنکھوں میں بڑی تیز نگاہوں سے فرزند رسول کو دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ رومال باندھ دو۔ عزادارے، یہ ننھا سا قافلہ حسین کی طرف چلا ہے نا۔ ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا عباس دوڑو میرا مہمان آ رہا ہے، اکبر دوڑو میرا مہمان آ رہا ہے، قربان جاؤں مولا آپ کی سخاوت کے۔ عزاداروں نے جب ہو آیا ہے نا، ہم نے سب سے پہلے حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، کہا مولا میری غلطی معاف ہو جائے گی، مولا میری غلطی معاف ہو جائے گی۔ کہا کیا میں نے گناہ کیا؟ میری ماں نے بھی تجھے معاف کیا، جب میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزاداروں، بس بہت سے مطالب ہے لیکن میں یہاں روکتا ہوں۔ بس ایک دفعہ ہم نے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں قربانی دوں گا۔ اب وہ حسین جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو، وہ حسین جو سخی ابن سخی کا بیٹا ہو، جو اپنے دشمنوں کو